اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناه مكانا عليا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے پیغمبر آپ اس کتاب میں حضرت ادریس کا واقعہ بھی سنائیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے اور نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند ترین مرتبہ تک پہنچایا تھا۔ آیت نمبر 56، 57، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ ادریس علیہ السلام، قرآن حکیم نے انبیاء کی ہی فہرست میں ان کو شمار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جب بلند ہوئے ہیں تو ایک آسمان پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں زمانہ قدیم کی جو اسرائیلی روایات ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ تھے، بعض ان کو دیوتا اور نجومی کہتے تھے، مگر قرآن کا انداز اور دیگر کچھ شواہدات کی موجودگی میں ان کی نبوت والا جو مسئلہ ہے وہی راجح ہے اور وہی سچا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، اور ان کا پرانا اس وقت کا نام حنوک تھا، ہا نون واو چھوٹا کاف، حنوک۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 363 سال تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ نوح علیہ السلام کے آپ پردادا ہیں۔ قرآن حکیم نے جو من گڑت قومیں ان کے بارے میں باتیں کرتی تھی اس کا رد یہ کر دیا کہ صدیقاً نبیّا، یہ سچے تھے، نجومی نہیں تھے۔ نجومی، یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور اگر نجومی کو حق سمجھ کر یقین کر کر اس کے پاس آپ گئے تو حدیث کہتی ہے فقد کفر، پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ وہ روایات ہیں کہ کسی انسان کے پاس اس کے قابو میں جنات ہوتے ہیں، وہ ان کو بھیجتا ہے آسمانوں کے اوپر، وہاں تک جانے کی صلاحیت ہے ان میں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں، جب خدا ان کو کسی چیز کا حکم کرتے ہیں، بھئی اب تم نے کل یہ اور پرسوں یہ اور ترسوں یہ کرنا ہے، فرشتے ساری باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے بعد یہ شیاطین بھی کسی نہ کسی بات کو سنتے ہیں، کوئی ایک آدھی بات، اور وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے بعض
کہ پیچھے اللہ کے ستارے دوڑتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ بچ کے آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے نجومیوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ باتیں ہم نے کان سے سن لی ہیں۔ ایک نہ ایک بات نجومیوں کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتے ہیں۔ کتنے؟ 99 جھوٹ۔ اور اس کے بعد یہ جتنے نجومی ہیں یا بابے ہیں یا بڑے بڑے عامل بنگالی اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے ہیں، کبھی بھی آپ جا کر دیکھیں نا، یہ کسی اوپر والی منزل میں ہوں گے یا کسی پیچھے والے کمرے میں ہوں گے یا کسی گندے نالے کے قریب کیمپ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے حالات بڑے بجھے سے ہوتے ہیں، بڑی ظلمت والے ہوتے ہیں، بڑے اندھیرے والے ہوتے ہیں، بالکل کھوئے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، نحوست پھیلی ہوئی، اور کہتے ہیں نا اس کی مت ماری گئی ہے۔ یہی ان کے حالات ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ علم نجوم کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رب کا کام ہے، پھر رب اپنے مقابل کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ رب اپنے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی بیوی پہ غیرت کرتا ہے، بھائی اپنی بہن پہ غیرت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی پہ غیرت کرتا ہے۔ جی اگر کسی کی بیوی کے ساتھ عمل زنا ہو جائے تو غیرت میں آ کر وہ اگلے کو مار سکتا ہے، کسی کی بہن کے ساتھ ہو جائے مار سکتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے نبی بھی غیرت مند ہیں، اگر آپ کی نبوت پر کوئی گندا جملہ کہے گا، اس طرح ہمارے اللہ سب سے بڑے غیرت مند ہیں کہ جب کوئی شرک کر کے ان نجومیوں کے پاس اپنا پالا لے کے جا رہا ہوتا ہے اور رب کو چھوڑ بیٹھتا ہے، رب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا، یہ جو چچمچ لگی ہوتی ہے، یہ مسئلہ یوں کر لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صدیقاً نبیّ، آپ سچے ہیں، نجومی نہیں ہیں، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی پری نہیں ہے، بلکہ آپ نبی ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں، سچے ہیں۔ اور آپ کا نام ادریس ہے، اور آپ کو اللہ نے 7 آسمانوں میں معراج میں ایک آسمان پہ رکھا، اور نبی پاک نے جب دروازہ کھٹکایا تو ادریس علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، یحییٰ سے بھی ہوئی، عیسیٰ سے بھی ہوئی، ہارون سے بھی ہوئی، یوسف سے بھی ہوئی، موسیٰ سے بھی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو گویا وہ جو معراج کے 7 آسمانوں پر آپ کا سفر ہے، ان پیغمبروں کے اندر ایک ادریس علیہ السلام کیا تھے، موجود تھے، اور آپ کا نام بھی ادریس آتا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو بلند درجہ عطا کیا ہے۔ بعض جاہل طبقے یہاں سے کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے ہیں، تو اس طرح ادریس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ کسی روایت سے مستند بات ثابت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن بھی ذکر کرتا ہے، احادیث بھی ذکر کرتی ہیں، آپ آسمان کی طرف ہیں اور اللہ نے آپ کو اوپر رکھا ہوا ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ آپ کو اتاریں گے، پھر آپ کائنات میں آئیں گے، پھر آپ جہاد کریں گے، پھر آپ دجال کو ماریں گے، پھر آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے، پھر بیت المقدس میں پوری کائنات میں اسلامی خلافت قائم فرمائیں گے اور آپ اس کی عمارت فرمائیں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا، روضۃ الرسول میں آپ کی تدفین ہوگی، پھر رسول پاک کے ساتھ اٹھیں گے، حشر کے میدان میں آئیں گے، پھر آپ کی جنت کی صفات کا بھی ذکر وہاں پہ موجود ہے، اور آپ کا حلیہ، آپ کا نقشہ سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ کے آسمان پہ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کے نزول میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے، اس طرح ہمیں آپ کے آسمان کے اوپر ہونا بھی ایمان ہے، اور آپ کا نزول بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب عیسائی پاگل ہیں، عیسائی پاگل ہیں، بھائی کدھر ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں ان کو سولی دے دی گئی ہے۔ کیا؟ ہم کہتے ہیں یار زندہ ہیں۔ بھائی صاحب آپ کہیں جی میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، سردار صاحب والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں،
ہم 20 بندے آگے کہتے ہیں جناب سردار صاحب آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ 20 بندے اور آگے کہہ دیتے ہیں جناب واقعی ہم نے بھی، اور 20 اور کہہ دیتے ہیں جناب واقعی ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے، اور آپ رٹ لگائے رکھیں جناب وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عیسائیوں کو ہم نہیں کہہ رہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے حبیب کہہ رہے ہیں، اصحاب رسول کہہ رہے ہیں۔ بڑی بڑی روایات، قرآنی آیات، حدیث، مشکات، بخاری، مختلف کتابیں آپ حدیثوں میں پڑھیں۔ اب اگر وہ ہمارے قرآن پہ آ جائیں، ہماری حدیثوں پہ آ جائیں، ہمارے اس دین پہ آ جائیں اور اپنے نبی کو زندہ مان لیں تو خوشی کا مقام ہے یا غمی کا مقام ہے؟ جی خوشی کا مقام ہے نا، غمی کا مقام نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی ہمارے عقیدے پہ آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اور عیسائیت کا انکار اس ٹائم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس ٹائم امت محمدی اور رسول پاک کا دین مبارک ہو۔ تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب ہے ہم نے ادریس علیہ السلام کے خلاف جو باطل پروپی گنڈے تھے ان کو ہم نے مٹا دیا، آپ کو بہترین درجہ نبوت عطا کیا، اور آپ کی صداقت کو دنیا میں اور قرآن میں بیان کیا، اور آپ کو معراج کی رات میں رسول اللہ سے آپ کی ملاقات کروائی۔ لہٰذا اب ثابت ہوا کہ ادریس عام بزرگ نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہیں، یہ نجومی نہیں ہے، پنڈت نہیں ہے، جی گرو نہیں ہے، جن نہیں ہے، پری نہیں ہے، دیوتا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، صدیق ہیں، سچے ہیں، اور نبیوں کی فہرست کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ادریس علیہ السلام کے حالات سے بھی اور آپ کی صفات سے بھی امت کو قرآن حکیم سے مستفید کر کے آپ کی نبوت کو بھی کیا کیا ہے، اور امت کے احکامات کو بھی کیا کیا ہے، مزین کیا ہے۔ تو رفعت کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو آسمان پہ اٹھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا رافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور یہاں پہ رفعناہ، ہم نے آپ کو بلند کیا، جی۔ اور بلندی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اوپر ہی آئے کوئی اوپر ہی، زمین کے اوپر بھی سارے کیا ہیں، بلند ہیں۔ اس ٹائم ہمارے نبی کہاں پہ ہیں بھئی؟ آسمان پہ یا زمین پہ؟ لیکن آسمانوں سے بھی بلند، آرام فرما رہے ہیں، پھر بھی ساری کائنات سے بلند، جی مخلوقات سے بلند۔ تو ایک جسم کا تعلق نہیں ہوتا، اللہ درجہ دیتے ہیں نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، پیغمبری کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، توجہ کے ذریعے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عقائد حقہ کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادریس علیہ السلام کو بحیثیت نبی ہم تسلیم کریں، اور اللہ ہم سب کو ادریس علیہ السلام کے دیدار سے بھی قیامت کے دن منور فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔